الذي أبدى الأخلاق والعقول والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. عزیز حاضرین، رمضان مبارک کا یہ وہ دور ہے جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ آخری عشرہ بھی بہت مختصر وقت کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ رمضان میں ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، وہ دن کا ہو رات کا ہو، اللہ کی رحمت، برکت اور اس کے کرم کے بے شمار راستے کھولے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود رہتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور پہلے حصے کے لیے فرمایا کہ جیسے چاہو اس کی رحمت حاصل کرو، دوسرے حصے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے چاہو اللہ سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی بخشش طلب کر لو، خطاؤں کے دفتر پہ ہمیشہ کے لیے قلم بھروا سکتے ہو، دفتر عشیاء کو دھلوا سکتے ہو، اور تیسرا حصہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے ہو، اس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کروا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی دانا غیوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ یخرج من النیران۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا پہلا حصہ رحمت کا مہینہ حصہ ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا حصہ ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اور جسے اللہ توفیق دے تو ان تینوں حصوں سے آدمی فائدہ اٹھائے، پھر نمازیں ہیں، روزے ہیں، تراویح ہے، افطار ہے، سحر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اچھی بات کرنا، کلمہ خیر بتانا، تلاوت و استغفار کی کثرت کرنا، یہ سب وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں کہ آدمی اس پہ عمل کرے تو بلا شبہ خداوند قدوس اس سے راضی ہو جائے۔ فرائض کا بھی اہتمام ہے، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اتنی عبادت ہے، اتنی ریاضت ہے، اور اتنا ایک دائرے میں رہ کے کھانا بھی کھانا
کمانا ہے، سونا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، محنت مزدوری بھی کرنا ہے، فرائض میں بھی لمحے بھر کے لیے کوتاہی نہ ہو جائے، استغفار، توبہ، رجوع، انابت، تلاوت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بچے، بچیاں، عورتیں، مرد سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان میں ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں۔ طہارت اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ رمضان سے زیادہ طہارت میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کے نصیب ہی میں کمی ہو اس کی بات جانے دیجیے، ورنہ ہر مسلمان پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ مگر رمضان الکریم کا وہ مہینہ ہے کہ ادھر اس کی ضرورت طہارت کو چاہتی ہے، بغیر کوتاہی کے، بغیر کسی سستی کے، بغیر وقت گوائے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو طاہر کر لیتا ہے۔ یہ ظاہری فائدے نظام انسانی کے لیے روزہ کتنا اہم ہے، نمازیں کتنی اہم ہیں، وہ آپ کبھی غور خود کرنا تو اندازہ ہوگا۔ جتنی فاضل چربی چڑھ جائے انسان پر، جسم سست ہونے لگے، کاہل ہونے لگے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آنتوں پر وہ حدود، وہ خلیے، وہ چربی کی پرتیں جو عام دنوں میں کبھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ آدمی بار بار کھا لیتا ہے، اور آپ کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ جب اسے بھوک لگے گی تو اسے کچھ چاہیے، باہر سے نہ مل سکے تو آنکھوں کا اپنا خودکار نظام ہے، وہ آنکھوں پر چڑھی ہوئی فاضل غذا کو جو رک جاتی ہے، سوٹوں کی شکل میں، سوٹوں کی شکل میں، لیبل کی شکل میں، پلاسٹر کی شکل میں، آپ اپنے چکر کو چلاتے ہوئے اس فاضل کھانے کو جو آپ کی آنکھ میں جمع کر رکھا ہے اس کو کھاتی رہتی ہے، اور اس کا چکر پورا ہوتا رہتا ہے۔ تو اسے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنتوں پر جو فاضل غذا چڑھ جاتی ہے، اور وہ نہ دواؤں سے جاتی ہے نہ کسی اور چیز سے جاتی ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے اور انسان کے جسم کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر 4-5 گھنٹے کے بعد اسے کچھ آنکھوں کی طلب کے اوپر پیٹ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ وقت پہ نہیں مل سکتی ہے غذا تو آنکھوں کا خودکار نظام عمل میں آتا ہے، اور فاضل غذا جو آنکھوں میں سیو کر کے رکھی ہوتی ہے اسے کھانا اپنے آپ شروع کر دیتی ہے۔ بعض مغرب کے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ روزہ پیٹ کے اندر پلنے والی سینکڑوں بیماریوں کو آنتیں اپنے آپ کھا جاتی ہے فاضل غذا کی شکل میں، کہ جن سے کوئی بیماری بننے والی تھی مستقبل میں وہ اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اب کہا جا رہا ہے، نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب قانون بنائے جا رہے تھے، جب قوم کی تربیت کی جا رہی تھی، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں، کیا کھانا ہے، کیا نہیں، جائز کیا، ناجائز کیا، حرام کیا، حلال کیا، جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا
اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے سے مصطفیٰ کے قلب نازک پہ اتر رہا تھا، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنو تصبحوا، تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد علی شان۔ اس زمانے میں جب کہ قانون ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، اسلام کا قانون بن رہا تھا، اصول بن رہے تھے، کیٹیگریز بن رہی تھی، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اسات کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مؤکد کیا ہے، مستحب کیا ہے، اولا کیا ہے، کیٹیگریز بن رہی تھی قانون اسلام کی۔ اس زمانے میں سرکار نے فرمایا تو روزہ بڑی نعمت ہے، اللہ جسے عطا کرتے، اور روزہ خالی نہ کھانے نہ پینے یا اپنی ذاتی ضرورت کے نہ پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، روزہ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں لگے رہنے کا نام روزہ ہے۔ زبان غلط نہ بولنے پائے، آنکھ غلط نہ دیکھنے پائے، دماغ غلط نہ سوچنے پائے، پاؤں غلط نہ اٹھنے پائے، ہاتھ غلط نہ پکڑنے پائے، یعنی خواہشات کی انسان کے تابع ہو جائیں۔ 11 مہینے آدمی خواہش کے تابع ہوتا ہے، لیکن رمضان کا روزہ آپ کو برکت دیتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو اپنے تابع کرتے ہیں۔ اور جب آدمی اپنی خواہش پہ قابو پا لیتا ہے تو یہی تو تصوف ہے، یہی تو ہدایت ہے، یہی تو رضا الہی کی طرف اٹھتا ہوا وہ کامیاب قدم ہے، جس سے کبھی تمہیں عالم لاہوت میں جانا ہوگا، کبھی عالم ناسوت میں جانا ہوگا، کبھی عالم ملکوت میں جانا ہوگا، کبھی عالم معرفت میں جانا ہوگا، کبھی عالم ولایت میں جانا ہوگا، کبھی عالم شہود میں جانا ہوگا، کبھی عالم ظاہر میں رہنا ہوگا۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ عبادت میں جتنا اللہ کی رضا کے لیے آپ خلوص پیدا کریں گے اور نفس کو اپنے تابع کر کے عبادت الہی کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی رب کی رحمت آپ کے لیے نئے نئے راستے کھولنا شروع کر دے گی۔ آج جمعۃ الوداع ہے، حالانکہ اسلام میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جمعۃ الوداع جیسی کسی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے، جمعہ کی عبادت کا تصور ہے۔ جمعۃ الوداع اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ کہلاتا ہے۔ تو مسلمان جذباتی قوم ہے، تو آخری جمعے کو لے کے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، جنہیں عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنی عبادتوں میں لمبا وقت مانگتے ہیں، اور جمعۃ الوداع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جو دن اب آئے گا وہ رمضان کا دوبارہ ہمیں دیکھنے کو اس سال میسر نہیں آئے گا۔ ہوتا بھی ایسا ہی عام طور سے کہ ادھر جمعہ آخری ہوا، ادھر اسی ایک ہفتے میں عید کا چاند نمک نظر آ جاتا ہے۔ اس بار کیونکہ آج 23 تاریخ ہے، اگر اللہ نے پورے 30 روزے دیے تو ایک بار اور یہ آخری جمعہ آئے گا۔ آپ تو آخری روزے کا بھی ہوگا اور جمعہ بھی آخری ہوگا، اور اگر وہ 30 کا چاند ہوا تو یہ آخری جمعہ ہے جسے ہم آپ آج پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ کی اپنی حیثیت ہے، جمعے کی بہت برکت ہے۔ سید الایام فرمایا مصطفیٰ نے اس جمعے کے دن کو،
فرمایا اس میں ایک لمحہ وہ ہے کہ آدمی جو بھی اپنی جائز ضرورت کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جمعے کے دن اعمال کی فضیلت بڑھا دی جاتی ہے، جمعہ کے دن برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ نے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر اپنے بھائیوں سے ملنے کا ایک موقع، حسین موقع عطا فرمایا، اپنی ضروریات ایک دوسرے سے بیان کرنے کا، دکھ سکھ بیان کرنے کا، اپنی قوم کی پالیسی بنانے کا، اس پہ عمل کرنے کا ایک دن آپ کو جمعے کی شکل میں عطا کیا۔ مگر ہم نے جمعے کو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا ایک فریضہ سمجھ لیا اور اس کے علاوہ کوئی اہمیت، کوئی حیثیت جمعے کے دن کی ہمارے یہاں نہیں رہی۔ یہ ہماری لاپرواہی تھی جس کا نقصان ہم نے اٹھایا، اٹھا رہے ہیں اور جب تک سدھریں گے نہیں اٹھاتے رہیں گے۔ جمعہ خالی اس لیے نہیں تھا کہ سب آپ آئیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، امام تھوڑا سا خطبہ پڑھتے، دعا کرتے اور اس کے بعد آپ کا جمعہ۔ جمعہ تو پورا ایک پارلیمنٹ بنایا تھا اللہ نے، اسمبلی ہال بنایا تھا، اسمبلی کا اجتماع کیا تھا اللہ نے، مسلمانوں کو اسمبل کر کے ان کی ضروریات آپس میں ایک دوسرے کو بتانے کا، دکھانے کا، سکھانے کا ایک ذریعہ رکھا تھا، وہ ہم نے کیا۔ بہرحال شیخ سعدی کہہ گئے من نہ کردم شما حضرت بکنے، ہم تو نہیں کر سکے اے میرے دوستوں مگر آپ ضرور کر جائے۔ اس میں پورے رمضان تلاوت ہوتی ہے، پھر ایک وہ سسٹم ہے کہ بخش دیا جائے، زبان سے کہہ دینے سے بھی تبلیغ ہو جائے گی، آپ جس سے بخشو گے پہنچ جائے گا۔ مگر ہمارے یہاں وہ سسٹم ہے کہ باضابطہ طور پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے اتنے قرآن لوگے، اتنے قرآن لوگے، بخش دینا۔ تو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے، ہم نے جو رکھا ہے کہ ہر گھر میں آدمی جا سکتا ہے، اور جب سنگل گھر تھے تو جانا آسان تھا، اب یہ 6 منزلوں پہ چڑھنا تو قطعی ناجائز ہے، مشکل ہو گیا۔ بچے چڑھ جائیں گے لیکن اب وہ ان کی عمریں ہو گئی، ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان کی ناجائز کی منزل میں اتنا اوپر چڑھنا۔ میں دیکھتا ہوں فاتحہ میں لوگ جاتے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں جاتے تو اس شوق میں کہ ہم بھی شریک ہو جائیں فاتحہ میں، لیکن جب وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ 76 اٹاری پہ جانا ہے تو بیچارے دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہم نے سسٹم نکالا ہے کہ قرآن عظیم جن حضرات نے بھی پڑھا ہے وہ پرچے پہ لکھ دیں، اور جس دن قادری مسجد میں جشن ختم قرآن عظیم، تکمیل قرآن عظیم ہوتا ہے، 27ویں شب میں 26ویں روزے کو مسجد ہی میں سب کا بخشوا دیا جاتا ہے۔ جو بھی پرچہ دینا چاہے وہ پرچہ دے سکتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے پڑھا ہے، ہم نے اس مقصد سے پڑھا ہے۔ اس میں بھی ایک آسانی ہو جاتی ہے، اجتماعی دعا بھی ہو جاتی ہے۔ اور عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو اس کے گھر میں، چاہے اسی دن پیدا ہوا ہو، اور جو مستقل نوکر ہیں ان کا بھی فطرہ دینا واجب ہے مالک کے اوپر۔ جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، کہیں کبھی جہاں چاہیں وہاں بیٹھ جائیں، وہاں نوکری کر لیں۔ وہ نہیں جو مستقل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خاندانی کشتی، جدی کشتی ملازم ہیں، ان کا بھی فطرہ صاحبان نصاب کے طرف واجب ہوتا ہے جو مالکہ ہے، اور دکانے سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور
عید کی نماز چونکہ یہ بازار کی مسجد نہیں ہے، بستی کی مسجد ہے، تو بہت جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے، بہت تاخیر بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے بہت جلد پڑھ کے دیکھا تب بھی دقت، اور لیٹ کر کے دیکھا تب بھی دقت۔ تو اب کئی سال سے ہم نے بیچ کا وقت رکھا ہے، اور وہ ہے 8:30 بجے صبح کا۔ پہلے 9:45 بجے 10 بجے ہوتی تھی، تب بھی دقت ہوتی تھی۔ ایک دو بار کورونا کے زمانے میں جیسے ہی وقت شروع ہوا فجر کی نماز پڑھ کے فوراً پڑھ دی، اس میں بھی دقت ہوئی۔ تو 8:30 بجے کا ہم وقت رکھتے ہیں تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب ہم تیار نہیں ہو پائے اور مسجد میں آنے سے پہلے ہی جماعت۔ 8:30 بجے کا وقت رہے گا قاضی مسجد میں دیوالی جماعت کا، سن لیجیے سب لوگ، اور یاد رکھیے گا کوئی پوچھے تو انہیں بتا بھی دینا۔ روزے کا رکھنا فرض ہے۔ کسی بیماری، کسی دھوکے، کسی عذر کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی روزہ نہیں رکھا، عذر شرعی ہو، تو ایک روزے کے بدلے کا ایک روزہ رمضان آنے سے پہلے قضا کرے، اور جان بوجھ کے آمدن کسی نے روزہ توڑ دیا، وہ عاقل بھی تھا، بالغ بھی تھا، مقیم بھی تھا، عذر شرعی بھی نہیں تھا، اس کے لیے کفارے کے طور پہ 60 روزے رکھنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ بھی پے در پے، بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اگر روزہ چھوٹ جائے بیچ میں تو پھر 60 روزے مسلسل رکھے گا توالی کے ساتھ۔ پھر بھی علماء لکھتے ہیں کہ ایک روزہ چھوڑنے کی جو قضا ہے 60 روزہ، وہ رکھ بھی لے تو کفارہ تو ہو جائے گا عند الشرع، مگر وہ فضیلت جو رمضان کے ایک روزے کی تھی، یہ 60 روزے کفارے میں رکھنے والے کو پھر بھی میسر نہیں آئی۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ رمضان کے روزے کو چھوڑنے والا اگر پوری عمر بھی اس کے فدیے میں، اس کے کفارے میں روزہ رکھتا رہے اور کوئی روزہ نہ چھوڑے پوری زندگی، تب بھی وہ ثواب جو رمضان کے اس روزے کا اسے اللہ دیتا وہ میسر نہیں آئے گا۔ تو ان کے کسی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے چھوٹ گئے، وہ رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی اس روزے کی ایک کے بدلے ایک کی قضا کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے جان بوجھ کے آمدن چھوڑے ان کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ 60 روزے رکھیں، ورنہ غریبوں میں کھانا بانٹے یا کھانے کی قیمت لگا کے وہ پیسہ ضرورت مندوں میں اللہ کی رضا کے لیے کفارے کی نیت سے تقسیم کر دیں۔ عبادتیں بہت ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، راستے سے کانٹا کوڑا کرکٹ پتھر ہٹا دینا، تکلیف دہ دوسری چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دینا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کسی سے مسکرا کے بول لینا، سلام کرنا،
آنے والے کو راستہ دینا، آپ بیٹھے ہیں دوسرا آیا جگہ تنگ ہے آپ نے اسے جگہ دی، یہ بھی عبادتوں میں شامل ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب ننگے کو کپڑا پہنانا، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا، یہ بھی صدقے میں عبادت میں شامل ہے۔ مگر 4 بڑی عبادتیں جو اللہ نے جنہیں بنیاد رکھا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کی پابندی ہمیں آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو عند اللہ گنہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور یہ گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان کے وقتوں میں ادا کرنا جیسا اللہ کو مطلوب ہے، شریعت کو مرغوب ہے، اسی طور پہ ادا کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ زکوٰۃ جس پہ بھی واجب ہے، فرض ہے، وہ ایک ایک پائی کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرے۔ روزے جس پہ فرض ہے وہ روزے رکھے، حج جس پہ واجب فرض ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اب کیونکہ اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ صاحب ضرورت پوری ہوئی تو اسی دن بیگ اٹھایا اور چل دیے، تو حکومت کی پالیسیاں ٹائم لے لیتی ہیں۔ روزہ فرض ہے تو روزہ رکھنا ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ تو ان پہ آپ کو عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، تب اسلام کی بلڈنگ محفوظ رہے۔ تو یہ بلڈنگ جو بنے گی اسلام کی، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 4 پلر کی مضبوطی کے اوپر یہ اسلام کی بلڈنگ بنے گی۔ اگر ہم اس کے پلر کو کمزور کرتے جائیں گے تو یہ بلڈنگ اسلام کی پائیدار نہیں ہوگی اور بہت زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے۔ پلر کمزور ہو جائے، کھمبا کمزور ہو جائے تو بلڈنگ بہت دیر رکنے والی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی مضبوط ہزاروں ٹن لوہا جن میں لگا ہوا ہے، اسٹیل لگا ہوا ہے، وہ بلڈنگیں بھی بھری ریت کی مانند بیٹھ گئی۔ تو اسلام کی جو بلڈنگ ہے وہ بھری ریت پہ نہیں ہے، وہ نماز جیسی اچھی عبادت کو کھمبا بنایا گیا، روزہ جیسی مخصوص عبادت کو کھمبا بنایا گیا، زکوٰۃ جیسی عبادت کو کھمبا بنایا گیا، حج جیسی عبادت کو کھمبا بنایا گیا۔ اور جب یہ 4 پلر کھڑے کر دیے گئے تب کہا کہ اب اس کے اوپر فاؤنڈیشن بڑھاتے جاؤ تاکہ تمہاری عمارت اسلام کبھی زمین بوس نہ ہونے پائے۔ آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو رمضان کے، اور حج کرو۔ یہ آپ نے کر لیا تو آپ نے بنیاد اسلام کو مضبوط کر دیا، کھمبے کو اسلام کے مضبوط کر دیا۔ اب چاہے جتنی اونچی آپ بلڈنگ بنا دیں، آپ کی بلڈنگ ڈھہنے والی نہیں ہے، آپ کی بلڈنگ کریک ہونے والی نہیں ہے، آپ کی بلڈنگ برباد ہونے والی نہیں۔ اور آپ نے یہ بنیادیں مضبوط نہیں کی اور باقی کام میں بلڈنگ میں خرچ کرتے رہے تو بلڈنگ رکنے والی بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اصول ہے، فرو ہے، تو اصول پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، راستوں میں بھی، دکانوں میں بھی، ہر جگہ جہاں موقع ملے گا ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ معزز حاضرین،
مہینے میں جو ہم رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی لوگ نفل روزے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ سرکار خود اپنے پیدا ہونے والے دن یعنی پیر دوشنبے کے دن روزہ رکھتے ہیں، جمعے کے دن بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب دن روزے سے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اسے اللہ کیا توفیق دے، وہ آپ رکھیں نہ رکھیں وہ جائیں، مگر رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور ان کا رکھنا ہر عاقل بالغ مرد عورت مقیم پر غیر معذور پر فرض ہے۔ اجر اس کا اتنا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو اس کا اجر بدلہ قرار دیا، اور عقاب اتنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا، پوری عمر روزہ رکھتا رہے، تب بھی جا کے وہ اس کے برابر ایصال ثواب کو، اس کے برابر فضیلت نہیں پا سکتا۔ یہ دھیان رکھیں۔ مسجدوں میں ہم آتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو راضی کریں، مگر ہمارے اب جو نوجوان ہیں وہ اتنا ہنگامہ کرنے لگے ہیں کہ لگتا ہے یہ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے نہیں آئے ہیں، اللہ سے لڑائی کرنے آئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دوسرا آدمی آپ کے بچے کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی آدمی نے یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کے بچے ہیں ادھم مچا رہے ہیں، ہم سمجھا دیں، تو ذرا تھوڑا سا انہوں نے سمجھایا تو ان کے گھر والے انہی سے لڑنے آ گئی، ہم نے خود دیکھا۔ تو اب ڈر کے مارے کوئی یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ بھیا یہ مت کر۔ اعتراض سب کو ہے کہ یہ بچے دھومس کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اصلاح کسی کے پاس نہیں، ہر آدمی اپنے بچے کو اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈانٹے کہ تو میری بےعزتی مسجد میں کیوں کراتا ہے، نام تو میرا ہی ہے، تیرے باپ کے ساتھ لگا ہوا، تیرے باپ ہونے کی حیثیت سے نام تو میرا ہی لگا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سمجھائیں۔ دوسرا سمجھائے گا نہیں سمجھائے گا تو اگر وہ کمزور گھر کا ہوا تو آپ مارنے آ جاؤ، کیچڑ مت اچھالیے، بلکہ اور ایسا ہو چکا ہے، بلکہ ایسا کیجئے کہ اپنے بچوں کو خود سمجھائیے، اور پھر بھی نظر رکھیے، نہ مانے تو ایک دن کی پابندی لگا دیجیے کہ اگر تم نے آج شرارت کی تو تجھ سے اتنی نفل پڑھواؤں گا، اتنا قرآن پڑھواؤں گا، اتنا یہ کراؤں گا۔ تو شاید اچھی نصیحت سے آدمی پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، اور بچے بھی آپ ہی کے ہمارے ہیں، اگر پیار سے سمجھایا جائے گا تو وہ مان بھی لیں گے۔ اللہ توفیق خیر عطا فرمائے۔ شام کے روڈ پہ مکھن بھائی کی جانب سے افطار ہے، جو لوگ شرکت کرنا چاہیں اس افطار عام ہے، سب شریک